ایک صاحب اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئے جو چوریوں کے حوالے سے مشہور تھا۔ نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا، اسی لیے انہوں نے اسی علاقے میں مسجد کی تلاش کی۔ نماز کے لیے مسجد میں جانے لگے تو دل میں یہ خیال آیا کہ اپنی گاڑی کی حفاظت کے لیے کیا کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں گاڑی کا کوئی سامان چوری ہو جائے۔ وہ اسی سوچ میں کھوئے ہوئے تھے کہ ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو بظاہر اچھا شخص معلوم ہو رہا تھا۔ ان صاحب نے نوجوان کو اشارہ کر کے بلایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تم میرے گاڑی کا دھیان رکھ لو تو جب تک میں نماز پڑھ کے آ جاتا۔ جی بے فکر ہو کر جائیں، میں ادھر ہی آپ کی گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہوں۔ وہ صاحب مطمئن ہو گئے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ جب نماز پڑھ کر باہر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہ صرف وہ نوجوان غائب ہے بلکہ گاڑی کا ایک سائیڈ مرر بھی غائب ہے۔ خیر جب کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک کباڑ کی دکان پر انہی کی گاڑی کے سائیڈ مرر جیسا مرر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے دکاندار سے پوچھا، یار یہ شیشہ کہاں سے ملا تمہارے کو؟ صاحب یہ لڑکا بیچ کے گیا ابھی 500 کا۔ ابے یار تھوڑا سا صبر کر لیتا، اس کی کمائی حرام میں نہیں جاتی ہے۔ کیوں، کیا ہوا ایسا؟ میں نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس کو 500 روپے دوں گا، مگر افسوس اس کو صبر نہیں ہوا اور یہ 500 روپے اس کے حرام میں چلے گئے۔ تھوڑا سا صبر کر لیتا تو یہی 500 روپے اس کو جائز طریقے سے مل جاتے۔ چلو یہ تم 500 روپے رکھو، یہ شیشہ میرے کو دے دو، ٹھیک ہے؟ یہ لو، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ رزق انسان کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، اس سے نہ ایک دانہ کم ہوگا نہ ایک دانہ زیادہ۔ رزق انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے، اسے حرام یا حلال طریقے سے حاصل کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔